بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 6th grade. How are you class? Everybody is fine and good? Yes, I hope that you will be safe and sound. اوکے گریڈ 6 یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے. اردو کی کلاس میں ہم اپنا لیسن ٹیلیفون اس کی پڑھائی اور اس کا ایکسپلینیشن کر چکے اور آج ہم اس کا ایکسرسائز اور اس کے کویسچن ساتھ میں بک ورک اینڈ نوٹ بک ورک کمپلیٹ کر رہے رائٹ. سو آپ سب ریڈی ہو جائے, اپنے بکس اوپن کر لیں اور یہ میں آپ کو پیج بتاتی ہوں. آپ کا پیج ہے اوکے. سو یہ آپ کا ہے پیج نمبر 26. پیج 26 پہ ہمیں کیا مینشن ہے؟ پہلا کویسچن تو یہاں پر الفاظ معنی دی ہوئی ہے. اوکے سو یہاں پر جتنے بھی الفاظ دی ہوئی ہے ان کو ہم اپنے لیسن میں ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ڈسکس کر چکے تھے, لیکن وہ آپ کو باقاعدہ الفاظ اور ساتھ میں ان کے میننگز بھی مینشن ہے. تو میں آپ کو یہ اب ریڈ کروں گی اور آپ نے ان سب کو جو ہے وہ اچھے سے لرن کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو پہلا ہے ہمارے پاس تجربہ گاہ, تجربات کرنے کی جگہ یعنی وہ جگہ جہاں ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. قبل پہلے, واضح بالکل صاف, اصل حقیقی, مفید فائدہ مند جو فائدہ پہنچاتے ہو یا فائدہ دینے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم مفید کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایجاد نئی چیز بنانا, ایجاد کرنا اور دریافت کرنا ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ایجاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک چیز کو بالکل جو ہے وہ نئی چیز کو وجود میں لانا, اور دریافت کرنا وہ چیز جو پہلے سے موجود ہو اور آپ کھوج لگائے, تلاش کرے اور اس کو فائنڈ آؤٹ کر لے, ٹھیک ہے. آلہ, پرزہ اوزار, منتقل کرنا, پہنچانا, سرہ, سر یا کونا, افادیت فائدہ, ٹھیک ہے. فائر بریگیڈ آگ بجھانے والا عملہ, دقت مشکل, ریڈیائی ریڈیو کی, دریافت کھوج تلاش, نجات چھٹکارا پانا, ٹھیک ہے, ایک چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا, ٹھیک ہے, تو اس کو نجات بھی کہتے ہیں رائٹ. اوکے اس کے بعد آپ کے کویسچنس ہیں, تو کویسچنس میں آپ کے لیے ایک پیج پہ لکھ چکی ہوں اور میں اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ کا بک ورک جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی اور ساتھ میں ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے. اس کے بعد جو آپ کی جو ہے وہ بلینکس ہے, تو بلینکس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے, یہ آپ کے لیسن سے ہی لی گئی ہے, ٹھیک ہے. سو پہلا ہے بیٹری سے تیزاب چھلک کر کپڑوں پر گرا, چھلک کر یعنی اچل کر, ٹھیک ہے. سیکنڈ ون ہے گرام بیل اپنی تجربہ گاہ میں کھڑا ٹیلی گراف مشین پر اپنے ساتھی کو پیغامات بھیج رہا تھا, ٹھیک ہے. تھرڈ ون ہے ٹیلی کا مطلب ہے دور. فورتھ ون ہے فون کا مطلب ہے آواز. اینڈ لاسٹ ون ہے ٹیلی فونوں کی تعداد کے حوالے سے امریکہ تمام ممالک میں اول نمبر پر ہے رائٹ. اچھا سو یہ ہے آپ کا پیج 27. یہاں پر جو نیکسٹ کویسچن ہے اسی میں ہم کو جو ہے وہ کچھ الفاظ دی ہوئی ہے اور ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہاں پر میں کچھ جملے آپ کے لیے لکھ چکی ہوں اور ساتھ میں آپ کو میں ابھی وہ پڑھاؤں گی اور اس کو میں ایکسپلین بھی کروں گی, ٹھیک ہے. پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ہمارے پاس پیغامات. سو پیغامات پہنچانے کے قدیم طریقے اپنی افادیت کھو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیغامات جس طرح پہلے ہم پیغامات بیچتے تھے, ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم پہلے زمانے میں پیغامات بیچنے کے جو طریقے تھے, جو خط و کتابت یعنی چٹھی وغیرہ لیٹرز کے ذریعے جب ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ کنیکشن یا کنیکٹ ہو پاتے تھے, تو وہ طریقے آج کل جو ہے وہ اپنی افادیت کھو چکے ہیں, یعنی اپنے فائدے کھو چکے ہیں, کیونکہ ان کا جو ہے وہ فائدہ جو ہے اب کم ہو چکا ہے, کیونکہ ہمارے پاس آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ترین اور سستے ترین اور آسان ترین جو ہے وہ پیغامات بھیجنے کے جو ذرائع ہے وہ ایجاد ہوئی ہے. وہ جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں, یعنی اگر ہم موبائل کو دیکھ لیں, اگر ہم نیٹ کو دیکھ لیں اور ایسی کئی دوسری چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ پرانے جو طریقے تھے وہ اپنی افادیت کھو چکے ہیں. مشین, یہ مشین بہت بھاری اور پائیدار ہے. پائیدار یعنی دیرپا مطلب جو زیادہ دیر تک کام کرتا ہے, جو بہت اچھا ہوتا ہے, مطلب جو جلدی خراب نہیں ہوتا. آواز کی لہریں ہوا میں سفر کرتی ہے, ٹھیک ہے. آلہ, موبائل ایک جدید اور مفید آلہ ہے. گفتگو, کلاس روم میں ایک خاص موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ کویسچن ہے اسی میں آپ سے کیا کہا گیا ہے کہ ٹیلی فون کے 10 فائدے تحریر کریں. اوکے گریڈ 6 ایک بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لے کہ آپ کے کویسچنس میں
एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपके लिए सॉल्व कर चुकी हूँ, वो है टेलीफ़ोन की अफादियत बयान करें। तो मैं जो है वो मेरे माइंड में जितने भी टेलीफ़ोन के फ़ायदे थे या आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन थे मैंने वहाँ पर जो है राइट डाउन की है, आपके लिए मैं लिख चुकी हूँ। अभी आप जो है वो मेरे वाले जितने भी फ़ायदे मैंने उस क्वेश्चन में मेंशन की है उसको छोड़ के आपके जहन में जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं कि टेलीफ़ोन हमारे लिए किस तरह जो है वो एक मुफीद आला है या किस तरह हमें फ़ायदा दे रहा है, तो आपने ख़ुद से वो फ़ायदे जो है वो यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको जो है वो ये पेज के लास्ट में जो आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो आपने उसको अच्छी से राइटिंग में क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ओके, सो ये है आपका पेज नंबर 28। अच्छा, तो पेज 28 पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है मुतरादिफ़ अल्फाज, ठीक है। सबसे पहले हमने ये जानना है कि मुतरादिफ़ अल्फाज क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। सो इसका जो डिफिनीशन है, वो अल्फाज जिनकी मानी एक जैसे हो यानी जिनकी सेम मीनिंग्स हो, ठीक है, जिनकी मानी सेम हो उनको मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। मसलन राहत, आराम, जिस्म, बदन, शब, रात, सदा, आवाज़, मुफलिस, गरीब वग़ैरह, ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी अल्फाज हमें दी हुई है उनकी मीनिंग जो है वो सेम है, उनकी मानी जो है वो एक जैसे है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये मुतरादिफ़ अल्फाज है। मुतज़ाद वो अल्फाज जिनकी मानी एक दूसरे से उलट हो और मुतरादिफ़ जिनकी मीनिंग सेम हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कुछ अल्फाज दी हुई है और उनकी मीनिंग्स जो है वो हमें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा रीड कर रही हूँ, आप जो है वो अपने बुक्स की तरफ देख ले और साथ में उसको सुने, ठीक है। तो तर का मतलब है गीला, ठीक है। जब कोई चीज़ गीला होता है तो उसको हम तर भी बोलते हैं, ठीक है। ज़ोर, ताकत, सुबह, सहर, जन्नत, बहशत, तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश, जहन्नुम, दोज़ख, समर, पल, शोबा, शक, जुदाई, अलहदगी, महफिल, बज़म। और यहाँ पर है दाखिली, अंदरूनी, चारा, इलाज, दोस्त, रफ़ीक, चालाक, अय्यार, मक्कार भी बोलते हैं हम, मौत, वफ़ात, सुकूत, खामोशी, बारी, सकील जो बहुत वज़न का होना, सरफरोश, बहादुर, ज़मीन, धरती, हाजिर, मौजूद, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दी हुई है, कुछ अल्फाज दी हुई है और हमने उनकी मुतरादिफ़ अल्फाज लिखने हैं, यानी उनकी सेम मीनिंग्स के का कोई दूसरा लफ्ज़ जो है वो लिखना है, ठीक है। तो सुबह, सवेरा, जन्नत ये बहशत, तंगी, कमी या किल्लत, ठीक है। समर, पल या पैदावार, शोबा, गुमान या शक, जुल्म, ज़्यादती या बेइंसाफ़ी, दाखिली, अंदरूनी, चारा, इलाज, तायीद करना यानी किसी की हिमायत करना, किसी की तरफदारी करना, मौत, इंतकाल, सुकूत, खामोशी, खुशहाल, मालदार, ज़मीन, अर्ज़, ठीक है, या आप धरती भी कह सकते हैं, हाजिर, मौजूद, दाखिली फिर से यहाँ मेंशन है, सो इसका मतलब है अंदरूनी, ठीक है। अब हमारे जो है वो क्वेश्चंस रहते हैं, तो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करके उसको डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ग्रेड 6, तो ये आपके जो है वो क्वेश्चंस हैं। आपने सबसे पहले अपने लिए जो है एक अच्छा सा टाइटल बनाना है, ठीक है। और फिर आपने जो मतलब जो हमारे सबक का उन्वान है, सबक का जो नाम है इन टेलीफोन, उसको जो है वो अच्छे से एक पेज पे मेंशन करना है। फिर आपने क्या करना है कि नेक्स्ट पेज पे आपने जो है वो ऑन द टॉप ऑफ द पेज आपने क्या करना है कि डे एंड डेट मेंशन करना है। इसके बाद आपने जो है वो मार्जिन लाइन और जो हमारे एंडिंग लाइन होती है जिस पैटर्न पे हम क्वेश्चंस लिखते हैं जो यहाँ पर मेंशन है उसी को फॉलो करके आपने अपनी नोटबुक मेंटेन रखनी है, ठीक है। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1 है, ग्राहम बेल अपनी तजुर्बागाह में क्या कर रहा था। उसका जवाब है, ग्राहम बेल अपनी तजुर्बागाह में कड़ा टेलीग्राफ मशीन पर अपनी साथी को पैगामात भेज रहा था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राफ मतलब बिजली की बरक़ी तार जो होती है, बरक़ी तार के ज़रिए पैगाम भेजने वाली मशीन को टेलीग्राफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टेलीफोन कैसे इजाद हुआ। ओके, ग्रेड 6 यहाँ पर जो है वो मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो इसको एक्सप्लेन करके डिटेल से मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है कि मतलब टेलीफोन कैसे इजाद हुआ, तो उसका पूरा डिटेल उसकी पूरी जो है वो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री को मैंने टच किया हुआ है।
تو اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ میں بتاتی جاؤں گی کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ پک نہیں کر پا رہے یا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ کویسچن کے ہاف سے اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ پہلے لائنز میں نے تھوڑی سی ہسٹری کو مطلب ٹیلی فون کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، اس کو میں نے ٹچ کیا ہوا ہے تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائے، ٹھیک ہے؟ سو یہاں پر جواب ہے 19ویں صدی کے آخر میں تار برقی کے ذریعے پیغامات آنے جانے لگے تو سائنسدان اس کوشش میں مصروف ہوئے کہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جائے کہ پیغام کو اشاروں کی بجائے الفاظ میں بھیجا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ کام جو ہے وہ کب شروع ہوا کہ مطلب 19ویں صدی کے آخر میں جب جو ہے وہ برقی تاروں کے ذریعے پیغامات آنے جانے لگے تو اب سائنسدان یہ کوشش کر رہے تھے کہ مطلب وہ الفاظ کو بھی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے الفاظ کو جو ہے وہ بھیجے۔ اس مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے ایک سائنسدان گرام بیل نے کام شروع کیا، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے بک میں اس کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں۔ گرام بیل کا ایک دوست واٹسن اس کام میں اس کی مدد کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ ایک دن دونوں دوست کام کر رہے تھے۔ گرام بیل ایک کمرے میں تھا، واٹسن دوسرے کمرے میں۔ گرام بیل اپنے کمرے میں موجود ٹیلی گراف مشین پر اپنے ساتھی کو پیغامات بھیج رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ بیٹری سے ٹکرایا جس سے تیزاب اس کے کپڑوں پر آ گرا۔ تو جب اس نے اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھی کو مدد کے لیے بلایا تو وہی الفاظ دوسرے کمرے میں مشین سے سنے گئے، مطلب مشین کے ذریعے سے سنے گئے۔ مطلب جب وہ ایک کمرے میں تھا اور اس کا جو ہے فرینڈ اور اس کا ساتھی دوسرے کمرے میں، اور جب وہ پیغامات بھیج رہا تھا تو اچانک اس کا جو ہے وہ ایک ہاتھ بیٹری سے ٹکرایا جس پہ تیزاب تھا اور اس کے کپڑوں پر آ کر گرا۔ تو اس نے اپنی مدد کے لیے جو ہے وہ اپنے فرینڈ اپنے ساتھی کو بلایا، واٹسن کو بلایا۔ تو واٹسن جو ہے وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس کی جو ہے وہ خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، اور اس نے اپنی خوشی کی جو ہے وہ وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنے فرینڈ یعنی گرام بیل کی آواز اور الفاظ مشین کے ذریعے سے اس کو سنائی دے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ مطلب وہی الفاظ جو ہے وہ اس نے گرام بیل کے جو الفاظ تھے وہ مشین کے ذریعے سے سنے گئے دوسرے کمرے میں۔ اس طرح ٹیلی فون ایجاد ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ جہاں پر میں نے آپ کو بتایا یہ کویسچن کے ہاف سے اسٹارٹ کریں، اور اگر آپ کے لیے مشکل نہیں ہو رہا تو یہ تھوڑی سی جو ہے وہ پہلے لائن میں جس طرح کہ میں نے اس کی ہسٹری بتائی ہے تو آپ اس کو کیری آؤٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ٹیلی فون کا معنی و مفہوم بتائیں۔ ٹیلی فون دو یونانی لفظوں ٹیلی اور فون سے مل کر بنا ہے۔ ٹیلی کا مطلب ہے دور اور فون کا مطلب ہے آواز، یعنی وہ آلہ جس کی مدد سے دور بیٹھی بھی آواز موصول کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ کویسچن 4 ہے، ٹیلی فون کیسے کام کرتا ہے؟ ٹیلی فون کے ذریعے بجلی کی لہریں آواز کو باریک تار کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس میں جو ہے وہ باریک تاریں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ آواز کی لہروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ ٹیلی فون کے ریسیور کا ایک سرا آواز کو لہروں میں جبکہ دوسرا سرا لہروں کو آواز میں منتقل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کا لاسٹ کویسچن ہے، ٹیلی فون کی افادیت بیان کریں۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے لیے ایک کویسچن جو ہے وہ آپ کی بک میں چھوڑ دیا ہے آپ کے ہوم ورک کے لیے، تو وہی کویسچن جو ہے وہ یہاں پر میں نے کچھ اس کے ٹیلی فون کے فائدے جو ہے وہ بتائے ہیں اور یہاں پر میں نے مینشن کی ہے، باقی وہ کویسچن آپ اپنے مائنڈ کو یوز کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سو اس کا جواب ہے ٹیلی فون رابطے کا سب سے تیز ترین سستا ترین ذریعہ ہے۔ ٹیلی فون کی مدد سے فوری طور پر آپ ڈاکٹر، پولیس یا فائر بریگیڈ کو بلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دور دراز ملکوں میں رہنے والی عزیزوں اور کاروباری لوگوں سے چند منٹوں میں رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے یہ ٹیلی فون کے کچھ فائدے تھے جو میں نے یہاں پر مینشن کی ہوئی ہے، اور وہ کویسچن جو آپ کو میں نے ہوم ورک میں دی ہے آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے اور ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ کے اللہ حافظ۔